منت یعنی جب یہ ہے تو منت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا منت جائز اس لیے ہے کہ یہ بخیل سے مال نکالنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ نکالتے ہیں، کچھ اور نہیں نکالتے، تو یہ جائز اس لیے رکھی گئی ہے کہ ان سے مال نکلے گا جو کسی کے منہ میں تو جائے گا نا، اس لیے منت جائز بھی ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ منت جائز ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ منت پھر جائز اس لیے ہے کہ بخیل سے مال نکلوانا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں اگر ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں اکثر و بیشتر کہ جو بکرے دیتے ہیں نا مزاروں پہ جا کے، کبھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے کبھی مسجد میں خرچ نہیں کیا، ان لوگوں نے کبھی فقراء پر غرباء پر خرچ نہیں کیا۔ ایسے لوگ جا کر، ایک تو ان کی نیت سیر و تفریح ہوتی ہے، پکنک منانا ہوتا ہے، عیاشی کرنا ہوتا ہے، کہ دو چار ادھر ادھر کے لوگ لیے اور پہنچ گئے کسی مزار پر، اور ان کی الٹے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ دھبا لگتے ہیں پھر اہل سنت پر کہ جی سنی یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے کام ہمارے کھاتے میں نہ ڈالے جائیں۔ جو صحیح سنی ہے ان کے کھاتے میں، کیونکہ جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ ہے اسی طریقے سے۔ بلکہ میں نے یہ چیزیں کئی مرتبہ یہاں گدریام میں کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی نا، اس پر وضاحت کی، تو کافی لوگوں نے مجھے بھنڈارے کے اندر بلانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی نہ بلائیں، لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز اس کے اندر جو ہے، اگر جو منت واجب ہو جاتی ہے، اگر کسی نے منت مان لی کہ میں بکرا دوں گا، تو اب اگر منت اس کی واجب ہوگی، اس پر لازم ہوگی، بکرا دینے گیا ہے یا صدقے کی اس نے منت مانی تھی، اب صدقہ دینے کے لیے اس میں حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ خود بھی نہیں کھا سکتا، اس میں غنی کو بھی نہیں کھلا سکتا، یعنی جو جن پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے نا، جو امیر لوگ ہیں وہ بھی، اغنیا بھی نہیں کھا سکتے، خود بھی نہیں کھا سکتا، وہ سارا فقراء کا حق ہے۔ کن کا حق ہے؟ فقراء غرباء، ان کا حق ہے، وہ صرف انہیں کھلائے گا، غریباں کی، خود بھی نہیں کھا سکتے۔ لیکن آج ہم منتیں بھی مانتے اور کھاتے بھی سارا خود ہی ہے، گھر میں بھی لے کر آتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پہلے تو یہ ہے کہ منت جو ہے شریعت کا کوئی مقصود یا مطلوب نہیں ہے، اسے گریز کریں، بچے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ منت بہرحال کسی تقدیر کو تبدیل نہیں کرتا۔ ویسے اللہ کے نام پر صدقہ جتنا مرضی کرے آپ، بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے جتنا مرضی آپ صدقہ کریں کہ جی میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب جو فلاں بزرگ کی روح کو پیش کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو قبول بھی فرمائے گا، اور اس صدقے کے طفیل ہو سکتا ہے آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں۔ یہ بات ہے کہ صدقہ منت کے بارے میں نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ مصیبت ٹالتا ہے، صدقہ برے خاتمے سے بھی بچاتا ہے۔ یعنی جو بندہ جتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے تو پھر نفلی صدقے کے بھی جو ہے وہ کافی ساری فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، وہ آگے احادیث مبارکہ مزید آئیں گی۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے منت مان لی ہے تو منت کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ خود بھی اس میں سے نہیں کھا سکتا، نہ ہی اغنیا کھا سکتے ہیں، وہ صرف فقراء اور غرباء کا حق ہے، وہی صرف کھا سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ یہ تم پر کیا ہے؟ فرض ہے، زکوٰۃ تم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ ہے، لیکن نفلی صدقے کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز صدقے کے اندر فرض نہیں ہے، صدقے کی قسم میں سے کوئی اور چیز فرض نہیں ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، قال راوی فرماتے ہیں کہ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، یعنی حضرت طلحہ فرماتے ہیں وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا، پیٹھ پھیر کر چلا گیا، وَيَقُول، اور یہ کہہ رہا تھا، جاتے جاتے یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، وَاللَّهِ لَا أَزِيدَ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُص، یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یعنی جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں میں ان سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، ان سے کم بھی نہیں کروں گا، اتنا ہی کام کروں گا۔ حضور نے فرما دیا 5 نمازیں تو میں 5 ہی پڑھوں گا، 6 نہیں پڑھوں گا، 4 بھی نہیں پڑھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، 30 روزے 30 ہی رکھوں گا، اس کے علاوہ میں روزے نہیں رکھوں گا، 30 سے کم بھی نہیں کروں گا۔
زکوٰۃ حضور نے فرما دی فرض ہے تو زکوٰۃ کو فرض جانوں گا، زکوٰۃ جتنی ہے اس سے کم بھی نہیں دوں گا، اس سے اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہتا ہوا چل پڑا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ سچ کہتا ہوا جا رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی کرے گا، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث پاک سے کہ جو چیزیں فرض ہیں دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اگر ہمارے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے نا، ہمارے دل و دماغ کے اندر، کہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو عام حضرات ہیں، اب میں جیل نہیں کہتا کہ جیل لفظ تھوڑا سا سخت ہے، لیکن جو ہمارے عام حضرات ہیں وہ اگر 2 4 3 بیٹھ جائے نا کسی جگہ پر تو وہ پھر شریعت پر تھوڑا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو بات ذہن میں آ جائے، میرا خیال تو یہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آپ کے خیال کو شریعت کے اندر کوئی آپ کے خیال کی وقت نہیں ہے، نہ کسی اور کے خیال کی وقت ہے۔ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر اللہ رسول کے فرامین کو فوقیت دی جاتی ہے، اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور وہی شریعت ہوتی ہے۔ اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال فی القرآن من برأیہ، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ کچھ کہا اور اگرچہ اس نے صحیح کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ یعنی اب کہا اپنی رائے سے، اگرچہ اس نے صحیح مسئلہ بیان کر دیا، سیکھا نہیں تھا اس نے، اسے پتا نہیں تھا، اپنی رائے سے کہہ دیا، اگرچہ صحیح کہہ دیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی کیونکہ رائے کو ترجیح دی ہے، اس لیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ جس مسئلے کا پتہ ہو وہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے، جس مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، آگے اپنی رائے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہاں جہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا سامنے پتہ نہیں، عالم دین سے رجوع کریں، پوچھ لیں کسی عالم سے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو جو شریعت کا حکم ہو اسے تسلیم کر لیں، اسے دل سے تسلیم کر لیں کہ جی شریعت کا حکم ہے۔ دل سے بھی تسلیم نہیں کریں گے نا، پھر بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں فقہاء نے ہمارے لکھی ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی کاش کے سردیوں کے اندر وضو نہ ہوتا، یعنی مان رہا ہے، فرض سمجھتا ہے، لیکن دل سے راضی نہیں ہے، کاش کے سردیوں میں وضو نہ ہوتا تو نماز آسانی سے پڑھ لیتے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ شریعت کے اس حکم پر راضی نہیں ہے۔